बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े खिलाड़ी पकड़े गए हैं। कल पकड़े गए थे असद उमर और उनके साथ पकड़े गए थे उमर चीमा। आज शाह महमूद कुरैशी और कल रात को ही फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो पीटीआई की बड़ी क़यादत है, मेन मरकज़ी क़यादत है, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी अमन की सदाएं लगा रहे हैं। और बाकी जो दो चार रह गए उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनकी तलाश जारी रखी हुई है और वो भी अगले कुछ दिनों में गिरफ्तार हो जाएंगे। और खासब की अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी गिरफ्तारी मुतवक्को है। मुराद सईद, आदम स्वाति, मुसर्रत जमशेद चीमा, ये सब लोग पकड़े जाएंगे। ज़मान पार्क में जो दो खवातीन बड़ी मारूफ थी बहनें, फलक नाज, सनम नाज, वो पकड़ी गई हैं। फलक जवेद, सनम जवेद दोनों पकड़ी गई हैं। तो सिर्फ 48 घंटे बाद पीटीआई की क़यादत ने अमन की सदाएं देना शुरू कर दी है। और अब बाकी जो कारकुनान है उनको एहतियात करनी चाहिए कि बिला वजह जाली लीडरों के पीछे लगकर चपेड़े न खाएं। तो अब तक इन वाक़यात में पीटीआई के मुताबिक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सरकारी ज़राए के मुताबिक 6 अफराद की हलाकत हुई है, दर्जनों गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की बड़ी तादाद इनमें ज़ख्मी हुई है, जिनमें पथराव किया गया, उन पे फायरिंग की गई। बहुत से लोग ज़ख्मी हैं। कल लाहौर में सर्विस अस्पताल पर भी हमला किया गया। और दो तीन शाराएँ ऐसी हैं लाहौर की जिन पर पीटीआई के लोग रात भर हंगामा राई करते रहे। अब तक रिपोर्ट के मुताबिक 1500 से ज़ायद लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मुख्तलिफ अजला से, इनमें कराची भी शामिल है। सबसे ज़्यादा हंगामा राई पेशावर पे हुई है और सबसे ज़्यादा तादाद में लोग कराची की एक सड़क पर निकले हैं। तो ज़रा ये कहते हैं कि जो पेशावर में लोग निकले हैं वो इसलिए वायलेंट थे कि उनमें वो भी शामिल है जो कि जिनका ताल्लुक तकालम तरीके तालिबान से है, और उनका तो धंधा है ये लड़ाई झगड़ा, ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो उनको मैदान मिल गया। तो उन्होंने कल पेशावर के अंदर बहुत ज़्यादा उधम मचाया, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। और पेशावर में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर भी हमला हुआ है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में तोड़ फोड़ की गई है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन लेने चली थी तो वो इलेक्शन ऑफिस से तोड़ दिया, तो अब ले इलेक्शन। उसके अलावा खान साहब से रात भर तफ्तीश हुई है। खान साहब से रात भर अहम सवाल पूछे गए हैं और कुछ अहम लोगों की उनसे मुलाकात कराई गई है। उनके सामने बिठा के उनसे सवाल पूछे गए हैं। बाज़ रहे कहते हैं कि खान साहब बार बार बेख्वाबी की शिकायत कर रहे थे कि उन्हें नींद नहीं आ रही और उनको सोने नहीं दिया जा रहा। खान साहब से कुछ अहम सवाल पूछे गए तो खान साहब ने कहा, मैंने अदालत में ये मान लिया कि हमने जो डील की थी वो यानी उसके लिए कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की थी। तो खान साहब अपना जुर्म मान चुके हैं कि उन्होंने एक अनलॉफुल एक्ट किया है। तो खान साहब ने तफ्तीश में कई अपनी बातें मान ली हैं और उनका कहना ये कि जो कुछ हुआ वो लीगल तरीके से हुआ है। उन्होंने जो रकम मलक रियाज को वापस की है, ये माना कि उन्होंने इसके लिए कबीना से बाकायदा मंजूरी नहीं ली, बल्कि कोई कानूनी तरीके से काम नहीं किया। ये काम उन्होंने सिर्फ ज़ुबानी कलामी किया। खास साहब के इस एविडेंस के उन्होंने कबीना से पूछे बगैर ये इतनी बड़ी डील की और उसके बाद किक बैक्स ली, अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ली और उसमें जो खातून इन्वॉल्व थी इस डील कराने में, गोगी, फरार गोगी, उसको भी काफ़ी बड़ी ज़मीन जो है वो सस्ते दामों दी गई। ये भी किक बैक का एक तरीक़ेकार होता है। तो खास साहब पर करप्शन का केस तो स्टैब्लिश है। अब उनके खिलाफ जो बाकी मुकदमात हो रहे हैं उनमें लाहौर में एक मुकदमा उन पर दर्ज कर लिया गया है और ये थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कत्ल और इक़दाम कत्ल की 20 दफ़ात शामिल की गई है। इसमें इमरान खान साहब का भी नाम शामिल है और मियाँ असलम इकबाल और मियाँ महमूद रशीद इसमें मेन मरकज़ी मुलज़िम है। FIR में कहा गया कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और फ़रख हबीब की इमाम पर शरंगेज़ी की गई। हमाद अज़हर, मुसर्रत चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, ज़ुबैर नियाज़ी, असद ज़मान, मुराद सईद और अली मीन गंडापुर को इसमें नामजद किया गया है। और इस FIR में ये कहा गया कि महमूद रशीद और असलम इकबाल दोनों ने फायरिंग की है और उनकी फायरिंग से एक एक आदमी हलाक हुआ है। तो दोनों रहनुमाओं पे कत्ल का बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा GHQ की इमारत पर हमले का मुकदमा जो है वो साबिक सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत के खिलाफ दर्ज किया गया। लेकिन एक और बड़ी बेगैरती पकड़ी गई है और वो बेगैरती ये कि ये जो
तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने आर्मी की इमारतों पे हमले किए, कोर कमांडर हाउस को टारगेट किया, जमान वहाँ पे गए, जीएचक्यू पे हमला किया और फौजी अफसरान के घरों पे हमला किया। इसके पीछे बाकायदा एक डायरेक्शन थी, एक डायरेक्शन लोकल थी जो कि मुकामी सतह पर दी जा रही थी, जिसमें पीटीआई की क़यादत इन्वॉल्व है और कुछ लोग बाहर से बैठकर, यानी ये बैरून मुल्क साजिश है और बाहर से बैठकर भी बाकायदा यहाँ पे मोब को गाइड किया गया, आपने क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये बड़ी बेगैरती है और ये किसी और ने नहीं की, ये पाक फौज से निकाले हुए 2 साबिक अफसरान ने की है। उनकी भी एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह लम्हा बलमा जो है वो बैठकर लोगों को गाइड किया गया और उन्हें बताया गया कि आप पाकिस्तान के अंदर किस किस जगह पे जाएंगे, किस किस जगह पर हमला करेंगे। इन्होंने आर्मी चीफ के घर के ऊपर हमला करने की तरगीब दी, जनरल बाजवा के घर के ऊपर हमला करने की तरगीब दी और डीजीसी जनरल फैसल नसीर के घर पे जो हमला हुआ वो इन्हीं की इमा पर हुआ। उनके घर पे तो बाकायदा बलवाई पहुंच गए ना। अब वो फवाद चौधरी कहते हैं इन्हें बलवाई ना कहे, तो बलवाई ना कहे तो क्या कहे, हलवाई कहे। ये जो पाकिस्तान को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये कोई, यानी इमरान खान साहब अगर बड़े लीडर होते ना तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता और आपको ये तोड़ फोड़ करने की और इमारतें जलाने की जरूरत ही न पड़ती। इमरान खान को कौन सा खुदा ना खास्ता किसी ने फांसी दे दी है। इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, आज नहीं तो कल रिहा हो जाएंगे और उनके लिए जाने देने से क्या इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात है वो ख़त्म हो जाएंगे या उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो ये खान साहब जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने चले थे ना, इनका ख्याल ये था कि फ़ौज के अंदर भी बगावत हो जाएगी और फ़ौज जो है वो रिवॉल्ट कर देगी। इनको ये रिपोर्ट थी कि अभी बहुत से कोर कमांडर ऐसे जो इनको सपोर्ट करते हैं। एक तो बड़े ही वो है ना जो कहते होते थे कि जनाब इनको कुछ 6 महीने दे दें और इनको मुस्बत रिपोर्टें करें और अब ये सीख रहे हैं, तो वो भी कोर कमांडर हैं। तो उन समेत जो 5-6 लोगों के बाकायदा पब्लिक को नाम कोड किए गए कि ये वो फौजी कमांडर हैं जो कि जनरल आसिफ मुनीर से इख्तलाफ रखते हैं, उनके खिलाफ बगावत करने वाले हैं और बस समझे कि इमरान खान जो है वो अगले कुछ घंटों में रिहा हो जाएगा क्योंकि फ़ौज की मौजूदा क़यादत ये सारी जो है ये हटा दी जाएगी। तो जिन लोगों को अगर इस बात की तरगीब दी गई और उन्हें यानी ये बावर कराया गया कि बस आप थोड़ा सा आवाम के अंदर यानी ये इमारतें जला के फौजी इमारतों के ऊपर हमला करके एक प्रेशर बिल्ड करें और उधर से फौज अंदर से बगावत करेगी और काम हो जाएगा। ये खान साहब की प्लानिंग थी, खान साहब का ख्याल था। बहुत से साबिक रिटायर्ड फौजियों ने यकीन दिला रखा था कि जनाब आपकी बड़ी सपोर्ट है और आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो उनका ये ख्याल तो जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। खान साहब के सारे सहूलतकार भाग गए और ये सहूलतकार तो वो ना जो कि हिडन थे, जो सामने नहीं है, लेकिन जो सहूलतकार सामने थे वो भी भाग गए। बस इनका ख्याल था कि चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेंगे और वो कोई एक्शन करेंगे। चीफ जस्टिस साहब खामोश, मुकम्मल खामोशी, ठंड प्रोग्राम। फिर सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी बड़े उछल रहे थे, उनको भी जो है वो किसी कोने खुदरे में लगा दिया गया या वो लग गए, या उन्हें भी समझ आ गई है कि चू नहीं करनी। यानी इमरान खान की गिरफ्तारी को 48 घंटे गुजर चुके हैं और सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक लफ्ज़ नहीं आया उनकी गिरफ्तारी के ऊपर, एक जुमला नहीं आया, एक रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि समझाने वालों ने समझा दिया कि बस एनफ इज़ एनफ। तो चीफ जस्टिस, कोर कमांडर और आला फौजी अफसरान, सदर मुमलकत, ये सारे सहूलतकार जो है वो खामोश है, सबकी बोलती बंद है, कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला। उल्टा फौज में रद्दमल पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया कि ये हमारे घरों पे हमले कर रहे हैं, ये हमारी यानी छावनियों पे हमले कर रहे हैं। भाई आज ये फौज में आज एक क़यादत है, कल दूसरी होगी और अगर कल दूसरी क़यादत आ गई, आप उसके साथ हुए, तो उस वक्त जो मुखालफिन हुए वो भी अगर ये सब कुछ करें जो आज पीटीआई वाले कर रहे हैं, तो फिर फौज की क्या इज्जत रहेगी। तो फौज का जो मामला है ना, यानी वो साबिक फौजी सब ये अब वो हमें बता रहे हैं जी ये तो कोई और है जो कि ये कर रहा है, ये तो ये नहीं कर रहे। यानी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 7-8 हज़ार लोग निकले हैं जो नादरा का डेटा आइडेंटिफाई हुआ है, उसमें उन लोगों की शनाख्त का अमल शुरू हो गया। कल रात ये था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन नादरा अभी वो लिस्टें मेंटेन कर रहा है, एड्रेस मेंटेन कर रहा है, तो मुमकिन है आज और आज रात को भी ये ऑपरेशन हो जाए और फिर ये कुछ 7-8-9 हज़ार लोग हैं, इससे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में जो बाहर निकले हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जिन्होंने मारदाड़ की है।
اب یہ پاکستان کی وہ نسل ہے جسے ہم کہتے تھے کہ یہ ہماری مستقبل ہے، یہ ہماری یوتھ ہے، اور یہ ہمارا روشن مستقبل ہے. تو یہ وہ یوتھ ہے جس نے اپنے پچھلوں کو چھوڑ دیا ہے شخصیت پرستی میں. یعنی ان کے بڑے بھی شخصیت پرست تھے، لیکن یہ ان سے 4 ہاتھ آگے نکلے. تو جس قوم نے یعنی جس قومی یوتھ سے یہ توقع تھی کہ وہ انجینئر سائنسدان بنیں گے یا ملک کے اندر کوئی ریوارڈ لے کر آئیں گے، کوئی بڑا انقلاب لے کر آئیں گے، کوئی بڑی ترقیاں کریں گے، بڑا کام کریں گے، وہ ایک شخص کے پیچھے مر رہی ہے اور ایک شخص کو آئیڈیل مان کے ان کی پوجا کر رہی ہے اور ان کے لیے جانے دے رہی ہے. اب پی ٹی آئی کہتی ہے 50 لوگ مر گئے، لیکن جو سرکاری وزرائے وہ تو کہتے ہیں 6 لوگ مر گئے، لیکن 6 لوگ بھی بڑی قیمتی جانیں ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب کو کون سا کوئی ایسا خدا نہ خواستہ جو ہے ان کے اوپر معاملہ ہو گیا کہ وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے یا ان کے اوپر بڑا کوئی ظلم ہو رہا ہے، نیب نے انہیں گرفتار کیا ہے. کل کو ان کی حکومت آ جاتی ہے تو وہ آ کے اپنا نیب کا کیس ختم کر لیں گے، جس طرح وہ اپنے مخالفین پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی شہباز شریف کو بس سزا ہونے والی تھی، فرد جرم لگنے والی تھی، یہ پرائم منسٹر بن گیا. تو یہ موضوع آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اس ملک کو مارنے جلانے گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہے مطلب مکمل پلاننگ کے ساتھ کیا گیا. دیکھیں جی اگر جس وقت عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو سب سے پہلے جو ریئیکشن آنا چاہیے تھا وہ تو آنا چاہیے تھا حکومت کے خلاف. نہ کوئی گورنر ہاؤس گیا، نہ وزیر اعلیٰ کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، نہ اسمبلیوں کی طرف کسی نے رخ کیا، نہ کسی سرکاری عمارت پہ کسی نے دعویٰ بولا. سیدھے کور کمانڈر ہاؤس، سیدھے جی ایچ کیو، سیدھے یعنی وہ جو ملٹری کے آفیسز ہیں اور ان کے گھر ہیں وہاں پہنچ گئے. تو یہ چونکہ پلان تھا اور یہ اس میں ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی وہ جو پاکستان کی آرمی سے سب سے زیادہ خار کھائے بیٹھا ہے وہ امریکہ ہے. اور امریکہ جس طرح یعنی اتنے سال افغانستان کے اندر اگر کامیاب نہیں ہوا تو اس کا ذمہ دار وہ پاکستان کو ٹھہراتا ہے. پاکستان کی فوج انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا. پاکستان کی فوج بوجہ مجبوری امریکہ کے ساتھ تھی، لیکن دل تو ہمارے افغان بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے. ہم نے ہمیشہ انہیں سپورٹ کیا ہے. اور اگر پاکستانی فوج نہ ہوتی تو افغانستان کا وجود تک نہ ہوتا، یہ مٹ چکا ہوتا. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ افغانستان جو ہے وہ اپنی جدوجہد سے بچا ہے. ان کی جدوجہد ہے، لیکن یہ پاکستان ہے جس نے ان کو روس کی دسترس سے بھی بچایا اور امریکہ کی دسترس سے بھی بچایا. تو اس کی سزا پاکستان کی فوج کو ملنی تو تھی، لیکن یہ داؤ الٹا پڑ گیا ہے. تو آج امریکہ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خوش تو بہت ہوگے تم، لیکن وہ کہتے ہیں نا کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. اب یہ انہوں نے عوام کو پاکستان کے خلاف کھڑا کر کے یہ سمجھا ہے کہ انہوں نے وہ بدلہ لے لیا ہے. تو انفیکٹ وہ درست سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اپنی فوج کے خلاف. یعنی پہلے پاکستان کے اندر جو لڑائی کرانے کی کوشش کی گئی وہ کی گئی فرقہ وارانہ، یعنی شیعہ سنی لڑ پڑے آپس میں، بریلوی وہابی لڑ پڑے، یہ لڑائی کرانے کی کوشش کی گئی اور یہ لڑائی ہوئی، بڑی شدید ہوئی. اسی طرح ہوئی، اسی طرح فدائین نے بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے کے گھروں کے اوپر حملے کیے. یہ کامیاب نہیں ہوئی. پھر ہم نے لسانی فسادات دیکھے، زبان کی لڑائی شروع ہو گئی. سندھی، پنجابی، اردو سپیکنگ، بلوچی، پشتون، یہ سارے آپس میں ہم نے اس کی قتل و غارت دیکھی. لسانی بنیاد پہ بھی لڑائیاں ہوئیں، گھروں سے نکال کے لوگوں کو مارا گیا اور وہ کراچی کی قصبہ کالونی میں قتل عام کیا گیا. اس وقت بھی یہی جذبہ تھا جو آج نظر آ رہا ہے. وہ 2 سازشیں ناکام ہوئی تو اب ایک تیسری سازش جو ہے وہ قوم کے اوپر مسلط کر دی گئی کہ ان کو سیاسی طور پہ آپ ایک دوسرے کا دشمن بنا دو. تو آج وہ لڑائی وہی ہے، یہ لڑائی وہی ہے سنی شیعہ کی، یہ لڑائی وہی ہے اردو سپیکنگ والے کی، پٹھان کی، یہ لڑائی وہی ہے پی ٹی آئی والے کی اور پی ایم ایل این والے کی یا فوج کی. اور ماشاءاللہ چونکہ ہماری ایک نئی نسل جو ہے وہ ماضی وہ ہسٹری تو پڑھنی کوئی نہیں، موبائل جب سے آیا ہے ہسٹری سے تعلق کوئی نہیں ہے، نہ کتاب سے تعلق ہے نہ کسی اور چیز سے تعلق ہے. بس اس پہ جو کسی نے کہہ دیا وہ آپ نے امن صدقنا مان لیا. کوئی ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، کوئی ان کی گاڑیاں چاٹ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں یہ بہت ہی بڑا ولی اللہ ہے اور یعنی ایک وہ کہتا ہے پیغمبر ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ ہماری جو اس وقت ہماری اہل یوتھ ہے جس کو شخصیت پرستی کے خلاف ہونا چاہیے تھا، وہ شخصیت پرستی کی سب سے بڑی یعنی وہ پیروکار نکلی ہے. یہ تو حسن بن صبا کے فدائین تھی نا، وہ کہتا تھا کود جاؤ
تو سینکڑوں لوگ آگ میں کود جاتے تھے. حسن بن صبا. تو عمران خان کیا ہے؟ یہ آج کے دور کا حسن بن صبا ہے. یعنی سملیرٹی دیکھ لیں آپ کہ لوگ جانے دے رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس بات کے لیے جان دے رہے ہیں. کیا عمران خان نے کیا اس ملک سے دودھ اور شہد کی نہریں نکال دی تھی؟ 4-5 سال انہوں نے حکومت کی ہے اور وہ ایک ناکام حکمران ثابت ہوئے ہیں. اس نے آپ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا اور لوگ جو ہے وہ یعنی آگ میں کود رہے ہیں، جان دے رہے ہیں. تو اب سوال یہ نہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ نااہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب بچیں گے یا نہیں، ان کی جماعت بچے گی کہ نہیں. کیونکہ خان تو سیکورٹی رسک ہے. یہ تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ سیکورٹی رسک ہے. اگر پہلے ہی عمران خان کے حوالے سے کچھ سخت قدم اٹھا لی جاتے تو نہ وہ غلطی کرتے، نہ ہمیں آج یہ دن دیکھنے پڑتے. کسی جگہ کسی کی کوئی لمٹ تو ہو جاتی نا. لیکن جو کچھ ان کو جتنی کھلی چھوٹ دی گئی تو پھر یہی ہونا تھا. اب وہ چلے تھے ملک کو سری لنکا بنانے، اگلوں نے رانا ٹونگا بنا دیا ہے. اور کل رات بھی ان کے ساتھ ان کو جگائے رکھا ہے، ان سے سوال جواب ہوئے ہیں. پرسوں رات بھی یہی کچھ ہوا تھا. اور کل بھی انہوں نے یہ شکایت کیا تھا پہلی رات کو جو انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ساری رات وہ گاڑی میں لے کے پھراتے رہے ہیں، جگہ جگہ لے جاتے رہے ہیں، مجھے سونے نہیں دیا گیا. آج دوسری رات ہے، وہ پھر کہتے ہیں مجھے سونے نہیں دیا گیا. پہلی رات ویسے انہیں 4 بجے سونے کا موقع مل گیا تھا اور وہ صبح 11 بجے اٹھ کے عدالت گئے تھے. لیکن انہوں نے کہا جی مجھے رات بھر سونے نہیں دیا گیا. اب ان کی نیند نہیں آ رہی تو ان کی وجہ کچھ اور ہے. وہ ان کو خوراک کی قلت ہے جو ان کو چاہیے ہوتی ہے. آج بھی ان سے کیس کے متعلق سوال کیے گئے اور اس بات کا بھی یعنی اطلاعات ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن میری اطلاعات یہ کہ فواد چودھری کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے سامنے لے جایا گیا. اور فواد چودھری وہ ہے جنہوں نے اس بات کا یعنی برملا اقرار کیا تھا کہ یہ جو کیس ہے کرپشن کا، 50 ارب کی کرپشن کا معاملہ ہے، اس کی جب کابینہ سے منظوری ہوئی تو کابینہ کو بتایا نہیں گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو 3 لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں بتائیں اس کے اندر کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا گیا تھا کہ بس یہ منظوری ہو گئی ہے، آپ اپروول دے دیں. یہ سب معاملہ ہم نے سیٹل کر دیا. فواد چودھری، شیریں مزاری اور فیصل واڈا، یہ 3 لوگ ہیں جو کہ اس بات کے وٹنس ہے کہ کابینہ سے اس معاملے کی منظوری نہیں لی گئی. ویسے تو عمران خان بھی مان گیا ہے، لیکن وہ ثبوت تو سامنے بٹھانا نا، آمنے سامنے بٹھا کے ذرا سجنا نو. فواد چودھری بڑا کل کہہ رہا ہے یہ فوج کا کام نہیں ہے، آئی اسپین کا کام نہیں ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پہ تبصرہ کرے. اور گرفتاری سے بچنے کے لیے فواد چودھری کل 13 گھنٹے سپریم کورٹ میں چھپا رہا. کبھی باتھ روم میں چھپ رہا ہے، کبھی وہ وہ جو صحافیوں کا کمرہ ہوتا ہے وہاں چھپ گیا، پھر وہ کنٹین میں چلے گئے اور پھر وہ رجسٹرار کے کمرے میں چلے گئے. وہ جب عدالت بند ہو گئی، تالے لگ گئے، بجلیاں انہوں نے بند کر دی، تالا تو نہیں لگایا، انہوں نے بتیاں گل کر دی، پورا یعنی اندر سناٹا ہو گیا. اور فواد چودھری منتے، کبھی کسی کی منتے، کبھی کسی کو فون، کبھی کسی کو فون. اور انہوں نے 10-12 گھنٹے زور لگایا، پولیس سے بھی مذاکرات کیے، اپنے پرانے سہولتکاروں کی بھی ٹلیاں کھڑکائیں کہ بچاؤ مینوں، لیکن کوئی بس نہیں چلا. پولیس نے بالآخر وہ کہتے ہیں نا بل سے باہر نکال لیا، گھسیٹ کے شہر دستور پہ نکالا اور پھر وہاں سے لے کے گئے. تو اس طرح شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کیا گیا. تو وہ کل سپریم کورٹ میں وہ بچ کے نکل گئے تھے. وکیلوں نے انہیں بچا لیا، ایک بڑا حصار تھا. تو اس وقت اسد عمر ہاتھ آئے، ان کو لے گئے. وہ جا کے گلگت بلتستان ہاؤس میں جا کے ٹھہر گئے. ان کا خیال تھا کہ یہاں تو پولیس نہیں آ سکتی کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا گھر ہے. لیکن وہ جنہوں نے چکڑا جا کے کروں بھی چک لیا. تو وہ تمام لوگ جو عمران خان کے سہولتکار ہیں نا، وہ سب کہتے ہیں نا ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. سیاست کا تو یہ نا کہ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے اور آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ ایک اپیل کریں، بازار بند ہو جائیں گے، ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی، لوگ ہڑتال کر دیں گے. یہ کامیاب پروٹیسٹ سمجھا جاتا ہے. لیکن انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. تو پھر اٹیکس کا تو یہی حال ہے بھائی. سب کے چہرے انہوں نے نوٹ کر لیے، ایڈریسز ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا ہوسی. عمران ریاض سب پکڑے گئے. المعروف گیلا تیتر وہ بھاگ رہے تھے جناب دبئی، اور انہوں نے استعمال کیا سیالکوٹ کا ایئرپورٹ. پھڑ لیا اگلے نے، انہوں نے کہا ادھر آپ کتنے چلے ہیں، تیری تو ضرورت ہے. تو ان کو لوگ گیلا تیتر بھی کہتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پرووک کرتے ہیں.
ISPR نے جو اسٹیٹمنٹ دیا کل اس کے اوپر، انہوں نے ایک جملہ ان کا بیچ میں کوٹ نہیں کر سکا پچھلے بلاگ میں، لیکن انہوں نے اب ڈیٹیل آ گئی اس وقت، چونکہ انیشل رپورٹ تھی اور میں نے آپ کو دے دی تھی، لیکن بعد میں مکمل پریس ریلیز سامنے آ گئی، تو جس میں کہا گیا کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ ایک طرف تو اس شر پسند عناصر ہمیشہ عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پر اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہیں، اور یعنی فوج کی اہمیت کو اجاگر کرتے تھکتے نہیں، جو دوغلے پن کی بہت بڑی مثال ہے۔ تو فوج کا کہنا ہے کہ جو کام دشمن 75 سال میں نہ کر سکا، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا۔ مگی گل فوج نے ٹوٹل عمران خان کو وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ڈسٹ بن سر پہ پہنتے تھے اس ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اور یہ بھی کہا گیا جی کہ فوج نے بڑی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنی ساکھ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا۔ یعنی فوج پہ تنقید ہوتی ہے نا، عمران خان نے انیاں گالاں کڑیاں، جانور کہا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور میر صادق، میر جعفر کہا، لیکن فوج نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو فوج کہتی ہے ہم نے اپنی ساکھ کی پرواہ نہیں کی، ہم نے ریسٹرین شو کیا کہ چلو یار یہ سیاسی طور پر بات کر رہے ہوں گے، لیکن ISPR کے مطابق اس کے پیچھے پارٹی کی کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی تھی اور ہے۔ جو سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کارروائیوں میں شریک ہے، ان کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ایتھے رکھ فوج نے کہہ دیا شناخت ہو گئی ہے، اب یہ کام جو یعنی ملٹری کے جو آفیسز ہیں یا ان کے گھر ہیں ان پہ حملہ کیا گیا، اس کو پھر اب فوج خود ٹیک اپ کرے گی۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو باہر بیٹھے شر پسند ہے نا، جو سابق دو فوجی ہیں، ایک وہ مہدی ہے، شاید کرنل تھے، اور دوسرا ہے عادل راجہ، یہ دونوں نے بیٹھ کے کوئی 5 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن کیے اور لوگوں کو باقاعدہ گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے کس جگہ حملہ کرنا ہے، کس جگہ جانا ہے۔ انہوں نے آرمی چیف کا بھی باقاعدہ مینشن کیا کہ آپ ان کے بھی گھر جائیں، آرمی ہاؤس کا بھی مینشن کیا۔ تو تمام ٹارگٹ جن کے اوپر اٹیک کیے گئے، وہ یہ 2 شخصیات باہر بیٹھ کے ان کو گائیڈ کرتے رہے۔ عمران ریاض پاکستان میں بیٹھ کے کام کرتا رہا۔ بتا دوں کہ یہ جو F62 کے اندر سیف ہاؤس ہے نا، ایک سٹریٹ ہے F62 کے اندر، بالکل F63 کے ساتھ جو فوجی گھر ہے اس کے اندر فیصل نصیر کا گھر ہے۔ تو آپ نے باجوے کے گھر کی طرف جانا ہے، آپ نے آرمی ہاؤس کی طرف جہاں عاصم رہتا ہے، آپ نے DGISI کے گھر کی طرف جانا ہے جو کہ چکلالہ کے اندر ہے، اور آپ نے فیصل نصیر کے گھر جانا ہے۔ پہلے آپ نے یہ جو 4 سانپ ہے نا، آپ نے ان سانپوں کو پکڑنا ہے۔ یہ باجوے کو آپ یہ چھوڑیے گا نہیں، یہ بہت بڑا سانپ ہے، اور عاصم منیر کا بھی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں۔ کتنی SSG کے لوگ آئے گے، میں تو SSG والوں سے اپیل کرتا ہوں، یہ تم کون سے بغیرت قسم کے SSG کے افسر ہیں؟ اور یہ دونوں باہر بیٹھ کے کام کرتے رہے، باقی کے جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ یعنی اٹوٹ اور بھی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تھوڑا ابھی سنبھل کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ فوج کے اوپر حملوں کی لیے ترغیب دینا، اکسانا، یہ کام باقاعدہ ان 2 لوگوں نے کیا ہے جو کہ باہر بیٹھے ہیں، اور ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ یقینی طور پر دشمن ایجنسیوں سے اسٹیبلش ہے۔ یہ پہلے بھی فوج اپنے بیان میں کہہ چکی ہے کہ ان کے نیکسز ہیں را سے اور باقی ایجنسیوں سے، یہ ان سے پیسے لیتے ہیں، چونکہ ان کے اوپر لوگوں کو اس لیے اعتبار ہے کہ یہ فوج کا حصہ رہے، تو فوج کے اندر رہے تو فوج کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اور یہ ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں فوج کے اندر سے انفارمیشن آتی ہے، اور یہی دعوے کر رہے تھے کہ فوج کے اندر اتنے لوگ ہیں جو بغاوت کر دیں گے، جو لمبیا پا دیں گے۔ لیکن وہ سارا جو ہے وہ اسی طرح کی کہانی تھی جس طرح عمران خان صاحب نے آ کے قوم سے جھوٹ بولے کہ جی 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنا دوں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔